औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। और कुछ बिलावल साहब ने एक ऐलान किया है कि यूनाइटेड अमेरिका से डॉलर्स पाकिस्तान की इमदाद के तौर पे आ रहे हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहे हैं। और सपोर्ट किस मद में है? पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो मुश्किलात हैं इन दिनों में, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से ये बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका बहादुर ने फिर ये कोशिश की है कि उसी तरीके से जो एक ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है पिछली कई दहाइयों से, पाकिस्तान को इस तरीके से सपोर्ट किया जाए और उस सपोर्ट के नतीजे में पाकिस्तान का क्या हाल होता है उससे भी बदतर हाल किया जाए। ये एक दफ़ा फिर प्लान बन चुका है, इस पे अमल दरामद होना बाकी है। कुछ तबके इस पे बड़ी खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि जी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, बिलावल साहब ने फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। यही अगर कामयाबी हासिल करते, पहले अपने पड़ोस को थोड़ा देखते कि साथ साथ दौरे अमेरिका के, इंग्लैंड के, जर्मनी के इधर उधर के ना करते और थोड़ी तवज्जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तालिबान के साथ बातचीत कर लेते, इनके साथ इनके मसले मसाइल सुन लेते, इनके साथ जो पेशरफ्त दोनों मुल्कों के हक़ में जो बेहतर होती उसकी थोड़ी कोशिश कर लेते, तो शायद ये गलत ना होता। लेकिन फिर इस मुल्क और कौम को उसी दूसरे की लड़ाई में फंसाने वाली बात करने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं, कुछ और लोगों ने भी की हैं। अमेरिका का तो खैर एजेंडा ही है कि उसने यहाँ पे अपनी मौजूदगी रखनी है, उसने अपनी प्रेजेंस रखनी है। किसी भी तरीके से डॉलर तो वो पूरी दुनिया में इसी तरह तकसीम करता है और लड़ाई झगड़े करवाता है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो जिस चीज़ से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हम दोबारा उसी जंग में अपनी कौम को, अपने मुल्क में डालने के लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा तो होगा अफ़गानिस्तान में ये तब्दीली कैसे आई, अमेरिका को कैसे भागना पड़ा, और अमेरिका के भागने के बाद पाकिस्तान के उस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या थे, अमेरिका के साथ क्या थे, पूरी दुनिया के साथ क्या थे। पूरी दुनिया के जो गवर्नमेंट्स थी, जिन जिन की फ़ौजों को, जिन जिन के जो एम्बेसीज़ के लोग थे, उनको पाकिस्तान की अफवाज ने, PIA ने एवैक्यूएट किया अफ़गानिस्तान से उन मुश्किल हालात में, तो यकीनन उन सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, इन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एक बहुत बड़ा काम था जो मुश्किल का समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये काम बड़ा मुश्किल है और जानी और माली नुकसान तो खैर हो ही रहा था, जानी नुकसान से बचाया पाकिस्तान ने। तो उस अमल को बाद में हमने आगे नहीं बढ़ाया। अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान को लावारिस छोड़ा, जो पहले मदद इमदाद कर रहा था, बड़े खुल के कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, डॉलर्स तकसीम हो रहे थे। और अमेरिका ने भी इस तब्दीली के बाद, और यूनाइटेड नेशंस ने भी, एक तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कबूल नहीं किया, उनको लावारिस छोड़ा। और जब लावारिस हो जाते हैं, नई हुकूमत आती है, उनके वसाइल नहीं होते, सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तो मसले मसाइल उनके लिए पैदा होते हैं। और वही मसले मसाइल उनके मुल्क के अंदर भी पैदा हुए, और वही जो अफरा तफरी का आलम है और अनारकी का, अनसर्टेनिटी का, वो बॉर्डर क्रॉस भी हुआ, पाकिस्तान तक आया, जो कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि इस वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान पे हमले किए गए हों। और अब बड़े ठीक ठाक तरीके से हमले हो रहे हैं। आपने देखा होगा बन्नू में किस तरीके से जो CGD जो सेंटर था उस पर किस तरीके से कब्ज़ा किया गया, और फिर बड़ी मुश्किल से हमारे कमांडोज़ ने एक भरपूर ऑपरेशन किया और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। इसी तरह चमन के बॉर्डर को देख लें आप, चमन के बॉर्डर पे पिछले कई दिनों से क्या हो रहा है, वक्तन फ़वक्तन बॉर्डर के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। तारें आपकी जो लगाई थी आर्मी ने उन दुश्वार गुजार रास्तों में, वो सारी उनको भी तबाह किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। तो ये किस साइड पे ये अमल दरामद हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, क्या हमें इस चीज़ को
ایڈریس نہیں کرنا چاہیے تھا ٹائم پہ، اور یہ جو چیزیں خرابیوں کی طرف جا رہی ہیں ان کو سنبھالنا نہیں چاہیے تھا، ایڈریس ہو جانی چاہیے، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے فارن منسٹر صاحب کسی اور چکر میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈالر ختم ہو گئے نا، ان کو ڈالرز کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈالر آئیں، چاہے پوری ملک اور قوم جو ہے نا ایک جہنم میں ہم اس کو جھونک دیں، ڈالر آنے بڑے ضروری ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اب یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ڈالر آ بھی جانے ہیں، اگر پالیسیز اسی طرح کنٹینیو رہیں اور یہ ملک اور قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، اور ہم پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک سچویشن کا سامنا کریں گے۔ اب تک ہم نے 70-80 ہزار لاشیں اٹھا چکے ہیں، جن میں ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز بھی شامل ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہیں، فوج بھی شامل ہیں، ہر طرح کے، تو ہر طرح کا نقصان ہم نے اٹھایا ہے۔ پلس جو معاشی بدحالی ہوئی ہے، جو سفر کیا ہے، ان کے جو ریفیوجیز آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے سنبھالا ہے، جو کہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ سے یہاں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عرصے سے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ہر بڑے شہر کا کیا حال ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری انہی چیزوں کی وجہ سے، تو یہ ایڈریس نہیں ہوئے ٹائم پہ، ان 6-8 مہینوں میں ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے، ہم پھر غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور اس غلط ڈائریکشن میں جانے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ صرف ایک عمران خان کا دور مجھے جو لگتا ہے کہ اس میں یہ کوشش کی گئی، حالانکہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، جو امریکن لابی تھی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس چیز کو نہ آئے، لیکن عمران خان نے ایک اپنی فارن پالیسی کا اس چیز کو ایک حصہ بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے امریکہ کے ڈالرز اس طریقے سے قبول نہیں کیے جیسے اس سے پہلے ہمارے ضیاء دور میں بھی قبول ہوئے تھے، مشرف دور میں بھی قبول ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں جو حکومتیں ہیں وہ اڈے جھڈے دینے میں اور ڈرون حملوں کروانے میں، زرداری کو دیکھ لینا ان کے وقت میں کتنے ڈرون حملے ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے، تو یہ سارے ایسے مفت میں نہیں ہو رہے تھے، ڈالرز آ رہے تھے، اور ڈالرز کہاں استعمال ہو رہے تھے یہ سب کو پتہ ہے کدھر جا رہے تھے، یہ غریب عوام کی صرف لاشیں ہوتی ہیں، غریب عوام پہ یہ استعمال نہیں ہوئے، تو یہ پھر دوبارہ سلسلہ ایک شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے اس ملک و قوم کے لیے۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ ایک تو اللہ کے ایک مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہی تھا کہ جو اس دن وہ ٹیکسی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی ایک ناکے پہ، پولیس کے ناکے پہ، اور انہوں نے بلاس کر دیا وہیں پہ۔ وہ یقیناً ان کا کوئی ایسا ٹارگیٹڈ نشانہ ہوتا جس میں وہ ناکام ہوئے اور وہ وقت سے پہلے ہی ڈسکلوز ہوا اور وہ بلاسٹ ہو گیا، تو اسی حوالے سے، اور باقی بھی کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ اسلام آباد کو ریڈ ہائی الرٹ جو کر دیا گیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ جو امریکن سٹیزنز یہاں پہ ہیں، امریکن جو ہائی کمیشن ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ حکم صادر کیا ہے کہ وہ عوامی مقامات پہ نہ جائیں اور غیر ضروری سفر نہ کریں، اپنی جو ان کی رہائش گاہیں ہیں یا آفیسز ہیں ان سے غیر ضروری طور پہ آگے پیچھے زیادہ نہ جائیں، کیونکہ کرسمس میں اور نارملی نیو ایئر کے موقع پہ یہ لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اور خوب عیش و عشرت کرتے ہیں، اور مختلف ہوٹلوں کی، بڑے ہوٹلوں کی جیسے بوربن ہو گیا، میریٹ ہو گیا، ان کی بکنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ موج میلے کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی منع کر دیا ہے۔ اسی طرح باقی جو سفارت خانے ہیں انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو محتاط رہنے کا کہہ دیا ہوا ہے، ڈبل سواری پہ پابندی ہے، اور اس طرح کے سیکشن 144 بھی اسلام آباد میں لاگو ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے جو اندر آنے جانے والے راستے ہیں ان پہ چیکنگ بڑی سخت ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو آپ کو کچھ دن پہلے تک ہم کہہ رہے تھے کہ کے پی کے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، کئی وزراء نے، اس وقت کے سابق وزراء نے، وہ بارہا انہوں نے جو ایجنسیز کو بتایا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بتایا، لا انفورسمنٹ اداروں کو، سیکیورٹی ان ساروں کو انہوں نے بارہا یہ باور کروایا کہ ان کو تھریٹس ہیں مارنے کی، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اسی دوران پھر حملے بھی ہونا شروع ہو گئے، اٹیکس بھی ہونا شروع ہو گئے، تو اب وہ آگ جو ہے وہ اسلام آباد کی دہلیز پہ بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ خیر کرے، نہ جانے یہ اس کا اختتام کیسے ہوگا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس طرح بڑی قربانیاں دے کے، بڑی مشکلوں سے حالات کو بہتر کیا تھا، بہت قربانیاں دی اس میں، لیکن پھر ہم اپنی کسی خوش فہمی میں ہوتے ہیں، کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، بڑی کامیابیاں حاصل کرنے جا رہے ہیں، بڑے تغمے لگانے جا رہے ہیں، تو اسی شوق میں ہم پھر اور غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ یقیناً یہ مورے ہیں۔
استعمال ہو جاتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ استعمال کرنے والے کون ہیں سب کو پتہ ہے، ہر جگہ پہ اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے، بتایا بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دماغوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، چل رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے لیے یہ اپنا تن من دھن انہوں نے لگایا ہوتا ہے، اور اس میں اپنے ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بلاول صاحب کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی چیز ہے، یہ پرائم منسٹر آنے والے وقت کے پرائم منسٹر ہیں۔ شاید مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بچوں کو پرائم منسٹر کو بنائے گا، یا اگر بن بھی گئے تو وہ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے، برے طریقے سے ناکام ہوں گے، اس پاکستان کو مزید ہی تباہ کریں گے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے، پراپر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس معاملے میں بھی ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ وہی ہے کہ جو بڑا ہے اس کو ہی وہ آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے فیملی پولیٹکس شروع ہوئی ہیں، ان فیملی پولیٹکس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ اب پچھلے دنوں ایک انہی کے پیپلز پارٹی کے ایک بہت مرکزی کارکن ہیں لطیف کھوسہ صاحب نے، انہوں نے بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بڑے اچھا بیان دیا ہے کہ یہ ڈیموکریسی یہ چیز ہوتی ہے، اس طریقے سے بغیر اپوزیشن کے ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔